اباب ذی وقار آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کریں گے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے ہی اخلاق پر فیض یاب عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے؟ رب کریم انہیں جنت کے اندر داخل کرتا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، وہ یہ کام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تقوی کے اندر گزارے، پرہیزگاری کے اندر گزارے اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے، اس کا اخلاق بڑا ہی حسین ہو، اچھا ہو، رب کریم انہیں جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، میری مجلس کے اندر سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ مجھ سے بھی دور ہے، میری محفل سے بھی دور ہے اور رب کی رحمت سے بھی دور ہے، رب قریب انہیں دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ اخلاق ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے، تو اس لیے انسان کو اخلاق کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے کہ سرکار نے جو یعنی کہ کیا وہ ہمارے لیے سنت بن چکا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا انداز یہ تھا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ نیکی ایک اچھائی ہے اور اچھائی کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا والاسم ما حق فی صدرک، اور جو برائی ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹ کے سمجھ لے کہ وہ برا کام ہے، وہ برائی ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے۔ اس لیے اچھائی وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنے انداز سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے دل کے اندر تھوڑا سا بھی اگر ملال پیدا ہو گیا، کریم علیہ السلام کو رب کریم نے بڑے اچھے اخلاق سے فیض یاب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی، میری چھوٹی سی عمر تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی یعنی اس عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ کا انداز حسن اخلاق ایسا تھا کہ کبھی آپ نے میرے ساتھ غصہ نہیں فرمایا، کبھی بھی جلال آپ نے نہیں فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مجھے کوئی کام بتا دیا، اگر میں نے وہ کام نہیں کیا، آپ فرماتے بچپن کی حالت تھی، فرماتے ہیں جب مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، میں وہاں جا کر جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے میں وہاں پر کھڑا ہو جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں سے تشریف لے کر آتے، سرکار فرماتے انس آپ کو ہم نے کام بتایا، کام کرنے کے لیے نہیں گئے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرکار کا انداز پھر بھی محبت وارانہ تھا، محبت کا انداز تھا۔ فرماتے ہیں پھر بھی آپ جلال نہیں فرمایا کرتے تھے، اور مجھے یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ اے انس آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ فرماتے پھر بھی آپ کا اخلاق ایسا اچھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کی خوشبو ایسی تھی مشک سے بھی زیادہ اس کی خوشبو کرتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کے اندر رب کریم نے خوشبو نازل فرما دی تھی۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گیا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، میں اس کی شادی کرنا یعنی کہ کر رہا ہوں، لیکن دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں ایک خالی شیشی لے آئیں اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آئیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ صحابی رسول گیا تو ایک خالی شیشی لے کر آیا اور لکڑی کا ٹکڑا لے کر آیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی کلائی مبارک پر جو پسینہ لگا ہوا تھا آقا کریم نے اسے اتار کر اس شیشی کے اندر رکھا، ڈال دیا۔ سرکار نے فرمایا جائیں یہ آپ بھی لگائیں، اپنی بیٹی کو بھی لگا دیں۔ تو وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے اپنی
بیٹی کو وہ تحفے کے طور پر سرکار کا پسینہ پیش کیا۔ جب انہوں نے لگایا نا تو ایسی خوشبو تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو قصبہ تھا، وہ جو بستی تھی، اس خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ اور فرماتے ہیں وہ صحابی کہتا ہے کہ ہمارا گھر خوشبو والے کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، کہ ان کا گھر جو ہے خوشبو والا ہے، ان کے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خوشبو تھی تو سرکار کے پسینے کی خوشبو تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پسینے کے اندر بھی رب کریم نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی بھی تربیت فرمایا کرتے تھے، بڑے ہی اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، امام بخاری نے یعنی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر آپ جلوہ گر ہیں، تو ایک اعرابی شخص آیا۔ اعرابی اسے کہا جاتا ہے جو شخص دیہاتی ہوتا ہے، دیہات سے آیا کرتا تھا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، دیہاتی اعرابی نے مسجد کے کونے کے اندر جا کر نہ پیشاب کر دیا۔ جب انہوں نے پیشاب کیا تو دیگر صحابہ کرام اس کی طرف لپکے اس کو سزا دینے کے لیے، تو آقا کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے اس صحابی کو جو دیہاتی تھا، اعرابی تھا، اسے اپنی طرف بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف بلانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے بڑے ہی میٹھے انداز کے اندر، بڑی محبت کے اندر، حسن اخلاق کے اندر آپ نے فرمایا کہ انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں رب کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، آئے کہ یہاں پر پیشاب کرنے کے لیے، نجاست کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ رب کریم نے مسجدیں بنائی ہیں، ان کا حکم فرمایا ہے اس کے اندر اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے رب کریم نے حکم فرمایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بڑے ہی میٹھے، بڑے ہی حسن اخلاق کے ساتھ اس صحابی کی تربیت فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ آپ نا ڈول کے اندر پانی بھر کر اس جگہ کو دھو دیں۔ آقا کریم نے وہ بھی طریقہ کار بتایا کہ پانی کے ساتھ انسان پاکی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا انداز یہی تھا اپنی امت تک پہنچانے کے لیے کہ میری امت میرے جو حسن اخلاق ہیں اس پر عمل کریں گے تو رب کریم دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر جھانکے، ضمیر سے مخاطب ہو کہ بندہ یعنی کہ اپنا اس کا کہ ہر قدم خدا رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اکیلے بیٹھیں اور اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ دن کے اندر ہم یعنی کہ کون سا کام اچھا کرتے ہیں اور کون سا برا کرتے ہیں۔ آپ ایک لسٹ بنا لیں۔ یہ ایک کہتا ہے کہ میں نیک صالح بن جاؤں اور میری زندگی یا نیکی کرتے ہوئے گزارے، تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور ایک ایک دن کا محاسبہ کرے وہ، اور یہ سوچے کہ میں آج کے دن کے اندر جو جو غلطیاں کی ہیں وہ کل کے دن کے اندر میں نے وہ غلطی نہیں کرنی، اور اس قدر کرے گا تو ایک ہفتے کے اندر رب کریم انہیں دل بھی نیکی کی طرف لگتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق بندہ پھر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اور عزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق کے مطابق رب کریم ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔